السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضْرِبْ اور آپ بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثلاً ایک مثال رجلینی دو آدمیوں کی جعلنا بنائے ہم نے لأحد ایک کے لیے ہما ان دونوں میں سے جنتینی دو باغ من اعناب انگوروں سے وحففنا اور ہم نے گھیر دیا ہما ان دونوں کو یعنی ان دونوں باغوں کے ارد گرد ہم نے باڑ لگا دی بنخل کھجوروں کے درختوں کی وجعلنا اور بنا دیے ہم نے بینہما ان دونوں کے درمیان زرعا کھیتی یعنی ان دونوں کے درمیان میں کھیتیاں اگا دی ہم نے کلتا الجنتینی کلتا دونوں الجنتینی باغوں نے آتت دیا اکلہا اپنا پھل اپنا میوہ ولم اور نہ تظلم کم کیا منہ اس میں سے شیئا کچھ بھی وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی خلالہما ان دونوں کے درمیان نہرن ایک نہر وکانا اور تھے لہو اس کے لیے ثمر پھل فقال تو اس نے کہا لصاحبہ اپنے ساتھی سے وہوا اور اس حال میں کہ وہ یحاورہ گفتگو کر رہا تھا اس سے اور کیا رہا تھا گفتگو میں انا میں اکثر زیادہ ہوں من کا تجھ سے مالن مال میں واعز اور زیادہ ہوں تجھ سے عزت میں نفرا اور جتھے کے اعتبار سے گروہ کے لوگوں کے اعتبار سے ودخل اور وہ داخل ہوا جنتہ اپنے باغ میں وہوا اور اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا لنفسہ اپنے آپ پر قال تو اس نے کہا ما اظن نہیں میں گمان کرتا ان تبیدا یہ کہ تباہ ہوگا ہذہ یہ باغ ابدا کبھی بھی وما اظن اور نہیں میں گمان کرتا الساعۃ کہ قیامت قائمتاً قائم ہونے والی ہے وَلَئِنْ اور البتہ اگر رددت میں لٹا دیا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف لَأَجِدَنَّ تو البتہ میں ضرور پاؤں گا خیراً بہتر منہا اس دنیا سے بھی زیادہ منقلبا لوٹ کر جانے کی جگہ کو۔ یہاں پر جنت اور جہنم کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایسی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جو دو آدمیوں کی ہے ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین کی پابندی کرتا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار انسان ہے، اور دوسرا انسان اللہ کے وجود کو تو تسلیم کرتا ہے اور یہ بات مانتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے پر یقین نہیں رکھتا، یعنی قیامت کو نہیں مانتا ہے۔ اب جو نہیں مانتا ہے نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باغ دیے ہوئے ہیں، اور وہ باغ اتنے شاندار ہیں کہ ان کے ارد گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ ہے، درمیان میں کھیتیاں ہیں، انگوروں کے وہ باغ ہیں اور بڑے خوبصورت باغ ہیں، اپنا ہر طرح کا پھل اور میوہ بھی وہ بڑا اچھا دیتے ہیں۔ تو وہ فخر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں، عزت میں بھی زیادہ ہوں، میری اولاد بھی تم سے زیادہ ہے،
اور جو ہے مطلب میں ہر اعتبار سے تم سے بہتر ہوں۔ اور یہی بات کرتے ہوئے وہ اس موحد کو لے کر، اللہ کے فرما بردار بندے کو لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے جتنی محنت کی ہے نا ان باغوں پر، میں اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ کبھی یہ باغ خراب ہوں گے، البتہ کم از کم میری زندگی میں تو کبھی یہ خراب نہیں ہوں گے، میں نے اتنی محنت کر دی ہے ان پر اور ہمیشہ یہ میوہ دیتے رہیں گے۔ اور وہ کہنے لگا کہ جس قیامت کا تم تذکرہ کرتے ہو نا بار بار اور کہتے ہو کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی، اول تو یہ ہے کہ میں اس پر یقین ہی نہیں رکھتا، اور اگر میں یقین رکھ بھی لوں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھ پر، اللہ نے مجھے دنیا میں بھی دیا ہوا ہے، اسی طرح جیسے اللہ نے مجھے دنیا میں دیا وہ مجھے آخرت میں بھی دے گا، یعنی میری لوٹ کر جانے والی جو جگہ ہے وہ بڑی اچھی ہوگی اور اس دنیا سے زیادہ اچھی ہوگی اگر میں آخرت کے دن پر یقین رکھ بھی لوں۔ دراصل یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے کفار مکہ پر پوری اترتی ہے کہ جو مالدار ہونے کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم ان صحابہ اکرام کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے چونکہ یہ مفلس ہیں، غریب ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے جو ہے واعظ و نصیحت نہیں سنیں گے۔ اب جب آپ یا تو ہماری مجلس کے لیے علیحدہ سے وقت نکال لیں یا ان کو جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنی مجلس میں بیٹھے نہ دیا کریں۔ اسی طرح وہ بھی فخر کیا کرتے تھے اپنے مال پر، اپنے جتھے پر، اپنی عزت پر غرور تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ یہی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ آج بھی دنیا میں آنے والا کوئی شخص اگر اپنے مال پر غرور کرتا ہے نا تو وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ مال کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بطور آزمائش بھی انسان کو دے دیتے ہیں کہ بھلا مال آ جانے کے بعد یہ انسان کیا کرتا ہے، اور کبھی کبھی مال بطور آزمائش چھن بھی جاتا ہے، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا اور آئی ہوئی مصیبتوں اور مشکلوں پر صبر کرنا اور مدد بھی اللہ سے مانگنا، یہ ہر انسان پر واجب ہے، اور بالخاص مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اسی طرح یہ شخص بھی غرور اور فخر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی میرا یہ باغ ختم نہیں ہوگا، چلیں کبھی تو میں اگر دیکھوں کم از کم میرے زندگی میں تو یہ باغ ختم نہیں ہوگا، میں نے اتنی زیادہ اس پر محنت کی ہوئی ہے اور میرا باغ اتنا زیادہ پھل دیتے ہیں۔ اب وہ جو شخص جو اللہ کا فرما بردار شخص تھا، اس نے جب اس اللہ کے نافرمان کی باتیں سنی تو وہ کہنے لگا، قال، اس نے کہا، لہو، اس صاحبہ، اپنے ساتھی سے، واہ، اور اس حال میں کہ وہ یحاورہ، گفتگو کر رہا تھا اس سے، یعنی اس کی باتوں کا اس کو جواب دے رہا تھا، اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا ہے بالذی، اس ذات کے ساتھ جس نے خلقک، پیدا کیا تجھے، من تراب، مٹی سے، ثم پھر من نطفت، نطفے سے، ثم پھر سواک، اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا تجھے، یعنی درست بنا دیا، رجلا، ایک آدمی، لیکن میں تو کہتا ہوں، هو اللہ، وہی اللہ، ربی، میرا رب ہے، ولا اشرک، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احد، کسی ایک کو، یعنی وہ کہنے لگا اپنے اس کافر ساتھی سے، اس ساتھی سے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی والی باتیں کی تھی، وہ کہنے لگا کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کر لیا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے پیدا کیا، یعنی جب تیرے وجود کا کوئی وہم و گمان ہی نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب تجھے اس دنیا میں لایا اور ملتے جلتے پانی کے ساتھ تجھے اس دنیا میں بھیجا اور پھر تمہیں ایک ٹھیک ٹھاک تندرست مرد بنا دیا کہ تم اس محنت کرنے کے قابل ہوئے، اس دنیا میں مال کمانے کے قابل ہوئے۔ اب جس اللہ نے تم پر اتنی رحمتیں کی ہیں، جس اللہ نے تمہیں یہ وجود، یہ محنت کرنے والے ہاتھ اور دماغ دیے ہیں، تم اسی اللہ کا آج انکار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں جوابدہ نہیں ہوں اس کے سامنے، اور فخر و غرور اور تکبر کرنے لگے ہو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ بلکہ میں تو تمہیں یہ کہتا ہوں وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتا اور نہ اس شرک کو برداشت کرتا ہوں، ولولا، اور کیوں نہیں، اس جس وقت دخلتا تو داخل ہوا، جنت کا، اپنے باغ میں،
قلتا تو تو نے کہا ما شاء اللہ جو چاہے گا اللہ وہی ہوگا، لا قوت نہیں ہے کوئی طاقت یا نہیں کوئی قوت، الا مگر باللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ ان اگر ترانی تو دیکھتا مجھے، انا میں اقل کم ہوں من کا تجھ سے، مالن مال میں، و ولدا اور اولاد میں، فعسا تو امید ہے ربی میرا رب ان یؤتینی یہ کہ وہ دے دے مجھے، خیرن زیادہ بہتر، من جنتی کا تیرے باغ سے، ویرسلا اور وہ بھیجے، علیہا اس باغ پر، حسبانن کوئی عذاب، من السماء آسمان سے، فتصبحا تو وہ باغ ہو جائے، سعیدہ چٹیل میدان، زلقا اور پھسلنے والا، او یا یصبحا ہو جائے، ماؤہا اس کا پانی، غورا اتنا گہرا کہ فلن تستطیع ہرگز نہ تو طاقت رکھ سکے، لہو اسے، طلبا ڈھونڈ کر لانے کی، یعنی وہ ایمان والا شخص اللہ کا فرما بردار اس نافرمان کو کہنے لگا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا ہے تو تیرا حق تو بنتا تھا، تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ ہے، اور جو اللہ چاہے وہی ہو سکتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو نے یہ الفاظ کیوں نہ بولے؟ اگر یہ الفاظ بولتا تو تیرے مال میں مزید اضافہ ہوتا، اور آج بھی جب بھی ہم کوئی بھی خوشی کی بات دیکھیں، کوئی بھی بڑھتی ہوئی چیز کو دیکھیں، تو اس چیز کی تعریف کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اور ہمیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور کوئی بھی کام ہم سے اچھا ہو جائے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے ہاتھوں کا کمال ہے یا میری محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت دی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ کام کرنے کے قابل ہوئے، یہ الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ اسی طرح وہ شخص سمجھانے لگا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا، لیکن یہ الفاظ کہنے کی بجائے تو نے فخر و غرور اور تکبر کیا۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، تو دیکھتا ہے نا مجھے میں مال میں بھی تم سے کم ہوں، اولاد میں بھی تم سے کم ہوں، تو اسی بات پر کم از کم مجھے دیکھ کے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتا کہ اس بندے کو اللہ نے کم دیا ہے لیکن مجھے زیادہ دیے۔ تو نے پھر بھی نہیں کہا، ہاں یاد رکھو کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ضرور ہوں، لیکن امید ہے کہ اللہ مجھے قیامت والے دن اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے، اور ہمیشگی والی زندگی میری بہترین ہوگی۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی وہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اللہ مجھے تیرے ان باغوں سے بہترین باغ عطا فرمائے، اللہ مجھے تیرے مال سے اور تیری اولاد سے زیادہ اولاد عطا فرمائے، اور جو بہترین بھی ہو، اللہ کی رضا والی ہو، ہر وہ مال، ہر وہ چیز جو اللہ کی ناراضگی کے سبب حاصل ہوئی ہو، نہ تو اس میں برکت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا انسان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بعد حاصل ہوئی ہو، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، وہ انسان کی دنیا اور آخرت بہتر کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ انسان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ امید ہے کہ ایسا بھی ہو جائے اللہ تیرے باغ پر کوئی عذاب بھیج دے، یہ عذاب باغ تمہارا منٹوں سیکنڈز میں ہی تہس نہس ہو جائے، برباد ہو جائے، تمہیں چاہیے کہ تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوا یا کوئی گرج یا کوئی بھی اللہ کا عذاب آئے یا ختم ہو جائے، یا پھر یہ جو نہریں اس میں بہتی ہیں نا، یہ نہروں کا پانی ہی خشک ہو جائے، اور تم ان کو پانی جو اپنے باغ کو پلاتے ہو، پودوں کو، زمین کو، یہ اتنا پانی ہے نا، تم ان
ان کو پلاؤ تو جب پانی نہیں ملے گا یہ سوکھ کر راکھ بن جائیں، ایسا بھی ہے، تو تم اس طرح نہ کہو۔ اب اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس اللہ کے فرما بردار بندے کی بات بہت پسند آئی، تو کیا ہوا، وَأُحِيطَ اور گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ اس کا پھل، فَأَصْبَحَ تو وہ ہو گیا، يُقَلِّبُ کہ وہ ملتا تھا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، علی اس پر، ما جو انفق اس نے خرچ کیا، فیہا اس باغ میں، وہی اور وہ باغ، خاویۃ گرا ہوا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، وَيَقُولُ اور وہ کہتا تھا، یا لیتنی ہائے افسوس کہ لم اشرک نہ میں شریک ٹھہراتا بربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی ایک کو، یعنی وہیں کہ وہیں آنن فانن عذاب آیا، سارے کا سارا باغ تہس نہس ہو گیا، باغ کے ساتھ ساتھ وہ مال بھی ختم ہو گیا نا جو خرچہ اس نے اس پر کیا ہوا تھا، یعنی وہ سارے کا سارا اس کا علامہ انفق فیہا، یعنی جو کچھ بھی اس نے خرچہ کیا ہوا تھا سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ تو تب وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں ملنے لگا اور کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا، اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتا اور مجھ پر یہ عذاب نہ آتا، ولم اور نہ تکن ہوئی لہو اس کے لیے، فیاتن کوئی جماعت، ینصرونہ جو مدد کرتی اس کی، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وما کانا اور نہ وہ ہوا خود ہی، منتصرا بدلہ لینے والا، یعنی جس جماعت پر، جس نفر، جس گروہ پر وہ غرور کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، وہ مال، وہ اولاد اللہ تعالیٰ سے اس کو بچانے، اس کے باغوں کو بچانے میں اس کے بالکل کام نہ آ سکا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا اللہ کے مقابلے میں۔ ہنالکا تو اسی جگہ، الولایت تمام اختیار، للہ الحق اللہ ہی کے لیے ہیں سچے، ہوا وہی، خیر بہتر ہے، ثوابا ثواب دینے والا، وخیر اور بہت ہی بہتر ہے، عقبا انجام کرنے والا، یعنی انجام سے بہراور کرنے والا۔ تو اسی جگہ وہ شخص بھی جان گیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ تمام طرح کے اختیارات صرف اور صرف اللہ مالک الملک کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو عزت دے تو اس عزت کو کوئی چھیننے والا نہیں، اللہ کسی کو ذلت دے تو اس ذلت کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کسی پر اپنی رحمتیں برسائے تو ان رحمتوں کو کوئی چھیننے اور روکنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کسی پر عذاب بھیج دے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ جو آج کے رکوع میں ہم نے پڑھا ہے، اس کے بارے میں مختلف باتیں آتی ہیں، کہا جاتا ہے کچھ تفاسیر میں ہے کہ وہ دونوں بھائی تھے لیکن دونوں بالکل مختلف تھے، ایک اللہ کا فرما بردار تھا اور دوسرا نافرمان تھا۔ جب ان کو باپ کی وراثت سے مال ملا تو ایک نے اپنی جائیدادیں بنا لی اور دوسرے نے سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو جس نے خرچ کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما دیں اور وہ نیک بھی تھا، لیکن جس نے خرچ نہیں کی، اپنی جائیدادیں بنائیں، تو کیا ہوا، اس کا سارے کا سارا مال ختم ہو گیا۔ اس طرح اللہ کا عذاب آ گیا اس کے باغوں پر، اس کی جائیدادوں پر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ہمسائے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھے، اور جو نیک تھا وہ دوسرے کو ترغیب دیتا رہتا نیکیوں کی، اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہتا، قیامت کا تذکرہ کرتا، جس وجہ سے اس نے کہا کہ قیامت جب آئے گی، اول تو آئے گی نہیں، اگر آئے ہی آئے گی تو مجھے وہاں پر بھی بہتر ملے گا۔ لیکن ہمیں چونکہ وضاحت نہیں دی گئی نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ وہ ہمسائے تھے یا وہ بھائی بھائی تھے، البتہ یہ مثال مکہ کے کافروں پر ضرور آتی ہے پوری، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اسی طرح غرور کیا، مال میں زیادہ ہیں، اور چونکہ صحابہ کرام مال میں کم تھے تو کہنے لگے کہ بھئی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، غرور کرنے لگے، تکبر کرنے لگے۔ تو یہ مثال ان پر فٹ ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے تاکہ انسان اچھے سے اور جلدی سے سمجھ جائے اور بات پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔